جنگ بدر اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ، شامل تھے صرف 313۔ ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے ایک دن پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر صحابہ کے ساتھ آئے اور ایک ڈنڈا لے کر لکیر کھینچ گول دائرہ بنایا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو صحابہ نے وجہ جاننی چاہی۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس جگہ پر ابو جہل مارا جائے گا۔ کچھ دوری پر دوسرا دائرہ کھینچا اور فرمایا کہ امیہ یہاں مارا جائے گا۔ تیسرا دائرہ کھینچ کر فرمایا صائبہ یہاں مارا جائے گا۔ چوتھی لکیر کھینچ کر فرمایا قطبہ یہاں مارا جائے گا۔ کسی بھی جنگ میں عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے جنگ ہوتی ہے اور لوگ مارے بعد میں جاتے ہیں، مگر قربان جائے آقا کے حالت غیب کے علم پر، جس میں جنگ بعد میں ہوئی اور مرنے والوں کی خبر پہلے دے دی گئی۔ ابو جہل وہ بدبخت تھا جس نے اللہ کے رسول کو بہت برا بھلا کہا تھا، انہیں بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ اس بدبخت کو جب اللہ کے رسول اور ان کے جانثاروں کی خبر مل گئی تو اس نے سوچا کہ ان کی تعداد ہی کتنی ہے، مٹھی بھر، اس لیے اچھا موقع ہے سب کو ہلاک کرنے کا، تاکہ ملہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو ماننے والا ہی نہیں رہے گا تو اسلام ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو دشمنوں کی تعداد کئی گنا ادھک تھی، جس میں قریش قبیلوں والوں میں موجود بہت سے لوگ کسی نہ کسی کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ 5 یہاں تک کہ کوئی کسی کا باپ تو کوئی چاچا بھی تھے۔ تب اللہ کے رسول نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، اگر اس جنگ میں ہم ناکام رہے تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ نے اس جنگ میں ان کی مدد فرمائی۔ اس جنگ میں اللہ کے رسول کی طرف سے ایک صحابی عمیدہ بن حارث نے اس وقت آپ سے جنت کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں شہید ہو گیا تو کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ آپ نے اس سے کہا، ہاں بے شک تم جنتی ہو۔ اور اس بہادر صحابہ نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ اچانک ہی جنگ کے دوران محاذ اور معوذ نام کے 2 بدھو آئے، ایک 10 اور دوسرا 12 سال کا تھا۔ دونوں بدھوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ابو جہل کے بارے میں جانکاری لی۔ انہوں نے ان بدھوں سے پوچھا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں جنگ سے دور رہنا ہے۔ مگر ان بدھوں نے کہا، وہ گستاخ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، ہم اسے ماریں گے۔ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ میں چھوٹی تلوار لیے وہ دشمنوں کے لشکر میں گھستے چلے گئے۔
और ऐसा मारा कि वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। अबू जहल को भी यह खबर लग चुकी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शहीद होने की जगह के बारे में तक बतलाया है। तब वो अपने साथियों से पूछने लगा कि क्या यह वही जगह है जहाँ लकीर खींची गई थी। उसके साथियों ने हाँ कहा तो वह छटपटाते हुए दायरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन नहीं निकल पाया। तब साथियों से कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 भविष्यवाणी को झूठी साबित करना है, मुझे इस दायरे से बाहर निकालो। साथी उसे उठाने के लिए झुके ही थे कि अबू जहल ने दम तोड़ दिया। जंग बद्र में अबू सुफियान के 3 बेटे इस्लाम की मुखालिफत में लड़े। मुआविया, हंजला व अम्र हंजा हज़रत अली करमुल्लाह ताला अन्हु के हाथों कत्ल हुआ। अम्र कैदी बना और मुआविया मैदान से भाग गया था। इस जंग में 70 कुफार शहीद हुए और इतने ही घायल हुए। कुछ को बंदी बनाया गया तो कुछ जान बचाकर भाग गए। अल्लाह के रसूल की तरफ से जंग करने वाला में 6 मुहाजिर और 8 अंसारी शहीद हुए और आखिरकार हक की जीत हुई। लड़ाई ख़त्म होने के बाद अल्लाह के रसूल को बेचैन देखकर एक सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप परेशान क्यों हैं? आपने फरमाया, कैदियों को जो रस्सियाँ बांधी गई है उन्हें ढीली करो। इनमें मेरे चचेरे भाई अब्बास भी हैं। और फिर उनके हुक्म के मुताबिक सभी कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया गया। इनमें जो पढ़े लिखे कैदी थे उनका फिदिया ये था कि वो 10 बधों को लिखना पढ़ना सिखाएंगे। ये था अखलाक और इंसाफ हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने दुश्मनों को भी कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।